اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ اے تمام دنیا کے انسانوں، یا ایہا الناس، تمام کے تمام انسان، الناس میں سب لوگ شامل ہیں، چاہے مومن ہوں، منافق ہوں، کافر ہوں۔ کفار کو خطاب ہے کہ توحید اختیار کرو، منافقین کو خطاب ہے کہ نفاق چھوڑ کے اخلاص پیدا کرو، گناہ گار مسلمانوں کو خطاب ہے کہ گناہ اور نافرمانیوں سے باز آ جاؤ اور اطاعت اختیار کرو، اور متقی مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اپنی اطاعت اور عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور مزید اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ الذی خلقکم، اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم کو تمہارے آباء و اجداد کو پردہ عدم سے نکالا اور وجود کا عجیب و غریب خلق پہنایا۔ انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، زمین پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ انسان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ غافل لوگوں کو تنبیہ ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی لوگ آئے مگر چل دیے، لہٰذا تم بھی اپنے ٹھکانے اور انجام کو مت بھولو، نافرمانیوں کو اپنے لیے ذخیرہ نہ کرو۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص سب سے بڑا احمق اور بیوقوف ہے جو صرف موجودہ حالات پر نظر رکھتا ہے، نہ موجودہ حالات کے بدلنے کا تصور کرتا ہے، نہ آئندہ پیش آنے والے حالات کو دل میں جگہ دیتا ہے۔ بھئی آئندہ کیا ہوگا، ابھی تو ٹھیک ہے، اچھے حالات گزر رہے ہیں، ابھی تو مزے، آگے کیا ہوگا، آگے کا نہیں سوچ رہا۔ جیسے انسان اپنی سلامتی پر مغرور ہو کر موت کے آنے کو بھول جاتا ہے، پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور یہ کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے، افسوس کا ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، کیونکہ تلافی کا وقت ختم ہو گیا۔ کسی کو بھی وہاں سے واپس نہیں بھیجا جائے گا کہ بھائی اب جا کر دوبارہ نیک اعمال کرو، مجھے راضی کرو۔ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں بھیجا جاتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لعلکم تتقون، عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تمہیں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عبادت الہی شریعت مطہرہ کے مطابق کی جائے تو ایسی عبادت انسان کو متقی بنا دیتی ہے اور درجہ کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں۔ قرآن کریم کی مخاطب کوئی مخصوص قوم، نسل یا معاشرہ نہیں، بلکہ قرآن کریم کا مخاطب مشرق سے لے کے مغرب تک سارا عالم انسانی ہے۔ لہٰذا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کو مخاطب سمجھ کر قرآن کریم کا مطالعہ کرے کہ مجھے کہا جا رہا ہے، اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے وہ مجھے کہا جا رہا ہے، اس آیت میں جو سمجھایا جا رہا ہے وہ مجھے سمجھایا جا رہا ہے، اس آیت میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ مجھے دیا جا رہا ہے۔ اس طرح قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس طرح قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے تو انسان ضرور متقی بن جاتا ہے۔ اس لیے عبادت کا ذوق و شوق بھی پیدا ہونا چاہیے اور اس میں اخلاص بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں اگر خلوص دل سے عبادت کی جائے تو دل شیشے کی طرح روشن ہو جاتا ہے اور اس دل کے اوپر اللہ تعالیٰ علوم و معارف کی بارش کر دیتے ہیں، پھر دین کی ہر بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے، پھر دین کی کسی بات کے بارے میں شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو عبادت کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، نماز کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ نماز کے اندر اللہ کا دھیان، اللہ کا شوق اور اللہ کی طرف توجہ یہ پیدا کرنی ضروری ہے۔ آج ہماری نمازوں کا جو حال ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے۔ تو اپنی نمازوں میں دھیان پیدا کرنے کی کوشش کریں، نماز کے ترجمے کو سوچیں، نماز کے الفاظ کی طرف دھیان کریں، اس سے انشاءاللہ دھیان پیدا ہوگا اور بار بار اللہ کی طرف دھیان کرتے رہیں۔ خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے، اور خیالات آ جائیں پھر آدمی انہیں کو سوچتا رہے یہ برا ہے۔ خیالات کا آنا گناہ نہیں ہے، وہ تو شیطان کوشش کرے گا، شیطان تو کوشش کرے گا کہ آپ کو نماز کے اندر وسوسے ڈالے، آپ کی نماز کو خراب کرے، آپ کی نماز کو 100 نمبر سے 33 نمبر پر لے کر آئے، یا بالکل ہی آپ کی نماز کو خراب کرے، اس کی تو کوشش یہی ہوگی۔ لیکن ہم نے بھی کوشش کرنی ہے، ہم نے مزید اللہ کی طرف دھیان کرنا ہے اور شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، شیطان کی طرف سے آنے والے خیالات کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو اپنے دھیان والی بنا دے۔